اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کابینہ سے اجلاس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا دفاعی فضائی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں، تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ تہران کے شمال مشرق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔
अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरान का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खबर दे रहे हैं कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, ऐसा कहना है ईरान का। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है। अहम खबर दे रहे हैं, तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है और खबर दे रहे हैं कि तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आपको फुटेज दिखा रहे हैं। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रम्प ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है, जबकि ईरानी वज़ीर दिफा का बयान भी सामने आया है। अपने नाज़रीन को वो भी बताएंगे। अहम खबर देते चलें, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है।
اہم خبر دے رہے ہیں، تہران کے شمال مشرق میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے، سید محمد علی ایکسپرٹ ہیں، ان سے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ سر بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کو وقت دیا ہے۔ سر اس حوالے کو مجھے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو حملے کی اطلاعات ہیں اسرائیل کی ایران پہ، یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جی پچھلے 2-3 دن سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی میڈیا جو ہے اس کی اطلاعات دے رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن بنیادی جو 2 مقاصد ہیں اسرائیل کے ایران کے حوالے سے، وہ 2 ہیں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے، جو ان کے نظریے سے وہ اگری نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ریجیم چینج چاہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ جو اہداف کا چناؤ اسرائیل کی فوج نے اور ان کی سیاسی قیادت نے کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اگر تو انہوں نے ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ایران کے جو رد عمل کی نوعیت اور شدت ہوگی، اس جی کا دار و مدار ان اہداف کے اوپر ہوگا اور کس قدر نقصان ان کو پہنچا ہے۔ اگر تو بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا ہے تو پھر اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایران بھی 3 اعتبار سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک، جو اس کے حامی اور حلیف جو مختلف متحرک قوتیں ہیں، جن میں ہوتیز بھی ہیں، حزب اللہ بھی ہیں، ان کے ذریعے سے۔ دوسرا، ڈائریکٹلی ڈرون اٹیکس کے ذریعے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کی ڈرونز تیار کرنے کی صلاحیت بہت بڑی ہے، اور اس حد تک ہے کہ یوکرین وار میں روس جو ہے اس کو بھی ایران اپنے تیار کردہ ڈرون پرووائڈ کرتا رہا ہے یوکرین کے خلاف۔ اور تیسرا جو لیول ہے، وہ پھر اپنے میزائلوں کے ذریعے سے بھی وہ اسرائیل کے بھی ایٹمی پروگرام اور ان کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اسرائیل نے ایک ایسے موقع پہ یہ حملہ کیا ہے جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی پروگرام کے حوالے سے مذاکرات بھی جاری تھے، لیکن جس اجرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو شاید ایران جو ہے، چونکہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے اور پرامن مقاصد کے لیے اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا وہ اپنا ایک قانونی اور انٹرنیشنل حق سمجھتا ہے، تو اس کے تحت شاید امریکہ ایران کو اپنے ایٹمی پروگرام کے خاتمے کے لیے قائل نہ کر سکے۔ تو اس احتمال کے تحت شاید یہ حملہ کیا گیا ہے تاکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے ملٹری جارحیت کے ذریعے سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچائے۔ لیکن اگر اس کی شدت بہت زیادہ ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ ایران کو یہ وہ ایک موقع پرووائڈ کرے کہ وہ عالمی طاقتوں کو اعتماد میں لے کے نہ صرف فوجی رد عمل دے بلکہ سفارتی اور قانونی سطح پہ وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی سے بھی نکل سکتا ہے، اور نارتھ کوریا کی طرح پھر وہ بالآخر باضابطہ طور پہ ایک فوجی ملٹری ایٹمی پروگرام کی اور ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی طرف بھی جا سکتا ہے، جو کہ اصل خدشہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، جس کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو ترقی دے۔ سر، جیسے کہ آپ نے بولا کہ امریکہ جو ہے ظاہر ایران سے معاہدے کے قریب تھا، اور صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ایران کے ساتھ بہت اچھی بات رہی ہے، اور معاہدہ کب ہوگا فی الوقت نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت قریب تھے وہ۔ تو صدر ٹرمپ اس حملے کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، صدر ٹرمپ اور اسرائیل دونوں کا یہ
مشترکہ مفاد ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنائے، لیکن صدر ٹرمپ اس مقصد کے حصول کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے تھے، جبکہ اسرائیل جو ہے اس مقصد کو فوجی حملے کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، دونوں کا انداز مختلف ہے، مقاصد ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ مذاکرات کے دوران جو ہے یا مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے تاکہ ایران جو ہے وہ رد عمل دے اور پھر اس کے نتیجے میں مذاکرات جو ہے ناکام ہو جائیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو رد عمل ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی نوعیت اور شدت کا دار و مدار اس بات پہ ہوگا کہ کن اہداف کا چناؤ اسرائیل کی فوجی اور سیاسی قیادت نے کیا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ اس کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا ہے تو عین ممکن ہے کہ نہ صرف وہ فوجی رد عمل دے بلکہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو بھی وارن کر سکتا ہے کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا جو ایگزٹ کلوز ہے اس کو وہ استعمال کر کے نارتھ کوریا کی طرح پھر وہ مجبوراً ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ جناب ہمارے تو ایٹمی پروگرام پہ باضابطہ حملہ ہو گیا ہے، تو ہم تو صرف پرامن مقاصد کے لیے نہیں رہ سکتے، اب تو ہماری قومی سلامتی اور دفاع کا بھی معاملہ ہے، اس لیے مجبوراً اب ہم ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ان کی سیاسی اور نظریاتی قیادت شروع میں کہتی رہی ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، لیکن جب ہمارے ایٹمی پروگرام پہ براہ راست حملہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے یہ قومی سلامتی کی مجبوری بن جائے گی۔ اور یہ وہ تشویش ہے جو کہ امریکہ کے اندر بھی سنجیدہ حلقوں میں پائی جاتی ہے کہ ایکچولی اسرائیل کا جو ڈائریکٹ فوجی حملہ اگر اس کے ایٹمی پروگرام پہ کیا جاتا ہے تو یہ تو مجبور کر دے گا ایران کو کہ وہ باضابطہ طور پہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جائے، تاکہ پھر وہ بھی ایک ایٹمی صلاحیت ایسی حاصل کر سکے جس طرح کہ اسرائیل کے پاس ہے، اور اس کے خلاف جارحیت کی آپشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک چیز یہ کہ جیسے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، اب تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا شدت کا ہے یہ حملہ، تو کیا مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی کا باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کیا مزید اضافہ ہو سکے گا؟ کیونکہ 5% تو اضافہ ہوا ہی ہے۔